صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ پندرہ 17 سال سے ہمارے اس ضلع کے مرکزی ادارے کے اندر ہم سب کے مشفق و مربی جناب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی ناظم اعلیٰ جامعہ ہادہ کی سربراہی میں بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ جلسہ شہداء اسلام منعقد ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ مسلسل یہ جلسہ شہداء اسلام ہوتا رہے گا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت والا کا سایہ ہم سب پر تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستو، حضرت کا سایہ ہم سب کے اوپر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو نعمت کی قدر اسی وقت پتہ چلتی ہے جب وہ نعمت انسانوں سے چھن جاتی ہے۔ بہرحال ہم سب کی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی حضرت والا کا سایہ ہمارے پورے ضلع پر صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ سن ہجری کا پس منظر ہے۔ سن ہجری کا پس منظر بھی جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ملتا ہے، اور سن ہجری کی بنیاد ڈالنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مذہبی اور معاشرتی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر دنوں، اسی طرح ہفتوں، مہینوں اور سالوں کو مجتمع کر کے اور اکٹھا کر کے جو ترتیب دی جاتی ہے، اس کو عربی میں تقویم کہتے ہیں۔ اسی کو ہندی زبان میں کیلنڈر کہتے ہیں، جنتری کہتے ہیں، اور برادران وطن کے ہاں اسے کو پترا کہتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اس طرح سے 3 کیلنڈر اور 3 جنتریاں رائج ہیں۔ ایک کیلنڈر، ایک جنتری جو بہت مشہور معروف ہے، پوری دنیا کے اندر اس کا سکہ چل رہا ہے، وہ عیسوی کہلاتی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، جو عیسوی اس وقت جو ہے 2021 چل رہا ہے۔ دوسرا کیلنڈر اور دوسری جنتری ہمارے برادران وطن کی ہے، وہ بھی جو ہے اس کی بنیاد 78 عیسوی میں رکھی گئی ہے۔ اسی 2021 میں 78 کو کم کر دیا جائے تو جو عدد بنے گی وہی جو ہے ہمارے برادران وطن کی وہ ان کی تاریخیں اور ان کا سن چل رہا ہے۔ اور تیسرا کیلنڈر اور تیسرا سن وہ ہجری کہلاتا ہے،
وہ ہم مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے۔ اسلام کے سارے احکام کا تعلق، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ عدت وغیرہ ہو، غرض ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان سب کا تعلق ہجری سے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہجری کی بنیاد 9 جولائی 638 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ڈالی گئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ یمن کے حاکم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط جاتا ہے، اور اس پر جو ہے کوئی تاریخ وغیرہ نہیں پڑی رہتی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن کے حاکم اور گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط لکھا اور انہوں نے اس میں فرمائش کی کہ کوئی اسلامی سن اور کوئی تاریخ جو ہے وہ مرتب کی جائے، جو خطوط وغیرہ پر ڈالی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ خط کس تاریخ میں شائع ہوا ہے، کس تاریخ میں چلا ہے، کون سا خط پہلے چلا ہے بعد میں پہنچا، کون سا خط جو ہے پہلے پہنچ گیا بعد میں چلا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر اور ان کی رہنمائی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو جید صحابہ کرام تھے ان کو مجتمع کر کے اس سلسلے میں رائے اور مشورہ کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے۔ کوئی اسلامی سال، کوئی اسلامی سن مقرر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے دی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رائے دی کہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اسلامی سن کی شروعات کب سے کی جائے، تو اس میں مختلف رائیں آئیں۔ ایک رائے اس میں یہ آئی کہ اسلامی سن کی شروعات جس طرح عیسوی سن کی شروعات حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہوتی ہے، ایسے ہی اسلامی سن کی شروعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہو جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ اسلامی سن کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے ہو جائے، یعنی اس وقت سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک رائے یہ آئی کہ اسلامی سن کی شروعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کی طرف آپ نے جو ہجرت کی ہے اس سے کی جائے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام سے کے اتفاق سے یہ بات طے ہو گئی کہ اسلامی سن کی شروعات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلامی سن کی شروعات ہجرت کے واقعے سے ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہجرت کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ دینے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو اور
اپنی زمین جائیداد کو اور اپنی ساری چیزوں کو مکے چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے نقل کیا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ یہ ایسے فقراء ہیں جو اپنے گھروں اور ملکوں سے بھی نکال دیے گئے اور اپنے مالوں سے بھی نکال دیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص جو ہے صرف کمانے کے لیے دوسرے ملک جاتا ہے، دوسرے صوبے جاتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کی خاطر اور احیاء اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے گھر بار سب کچھ کو قربان کر دیا۔ بہرحال اس عظیم تاریخ سے اور اس عظیم واقعے سے، اس عظیم واقعے پر اسلامی سن کی بنیاد 9 جولائی 638 میں پڑتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ تو اسلامی سن کا تمغہ بھی دیگر تمغوں کی طرح وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سالوں کے حساب کے لیے سورج اور چاند دونوں کی گردش کو بیان کیا ہے۔ گراہ میں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی بنائی، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور ان کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سب حساب کی تعداد، تاکہ تم سب سالوں کی تعداد اور حساب کو جان لو اور معلوم کر لو۔ لیکن میں نے بتلایا کہ اسلامی سال اور اسلامی احکام سارے کے سارے وہ قمری سال سے متعلق ہیں۔ یہی سنت ہے اور سلف کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اسلام کے جو یہ 12 مہینے ہیں، محرم سے ذی الحجہ تک، میں نے جو 10ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، یہ جو 12 مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتلایا ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ ان 12 مہینوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، اور پھر جو ہے اس کا ظہور اس موقع پر ہوا جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور پھر ان 12 مہینے میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ وہ رجب کا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، محرم الحرام جو حرمت والا اور برکت والا، احترام والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اطاعت جو ہے وہ قابل قدر ہے، اور اس مہینے کے اندر برائی جو ہے وہ قبیح تر ہے۔ اس مہینے کے اندر اطاعت جو ہے وہ قابل قدر ہے، اور برائی جو ہے وہ قبیح تر ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسلامی احکام کا سارا دار و مدار اسی اسلامی ہجری پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلامی سال یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یاد رکھنا
فقہا نے فرض کفایہ لکھا ہے کہ اسلامی سال کا یاد رکھنا ایک ایسا فرض ہے جو امت کے اوپر اجتماعی امت کی ذمہ اس کا فریضہ ہے۔ اگر سارے لوگ اسلامی تاریخ کو بھول جائیں تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اسلامی نیا سال مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں اچھا جی، اس جلسہ شہداء اسلام کی صدارت فرمانے والی شخصیت اور اس محبوب ادارے جامعہ اسلامیہ کے ناظم اعلیٰ استاد گرامی حضرت مولانا محمد عثمان خان صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کو بصد ادب و احترام دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت والا اپنے صدارتی خطاب سے آج کی اس مجلس کا